جیسے کہ حکم ہوا ہے مثنوی شریف کے حوالے سے، مثنوی مولانا رومی، حضرت مولانا جلال الدین رومی دنیا کی اور عالم اسلام کی وہ مشہور شخصیت جن کو پوری دنیا جانتی ہے، خصوصاً عالم اسلام اور اہل علم کی پوری دنیا میں ان کو جانتے ہیں۔ ان کی مشہور مثنوی شریف ہے، بنیادی طور پہ بہت ہی اس میں حکمت، دانائی اور حسن اخلاق کی باتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تصوف، یا جس کو آج کل کی زبان میں صوفی ازم کہا جاتا ہے، اس حوالے سے حضرت مولانا رومی علیہ الرحمت کی مثنوی شریف میں ہمیں بہت ساری ہدایات ملتی ہیں۔ آپ کا یہ مشہور طریقہ کار ہے کہ آپ کوئی چھوٹی سی حکایت بیان فرماتے ہیں، پھر اس حکایت سے جو ہمیں نصیحتیں اور ہدایتیں ملتی ہیں ان کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ ان کے اس مشہور اسلوب کے پیش نظر ایک حکایت جو انہوں نے بیان فرمائی ہے، میں وہ عرض کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی حکایت سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے جو انہوں نے فرمائی ہے، میں وہ بھی عرض کر رہا ہوں۔ لیکن اس موقع پر میں اتنا عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے ملک میں یا ہمارے علاقے میں تصوف کے نام پہ، صوفی ازم کے نام پہ بہت سے طریقے رائج ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب صحیح ہوں، لیکن صوفی ازم یا تصوف بنیادی طور پہ وہی قابل قبول ہے۔ ہم صرف اسی تصوف کو اور اسی صوفی ازم کے ماننے کے پابند بھی ہیں، اس کے پیروکار بھی ہیں، اور اس کے ہم اشاعت کے لیے ہمارے مرشد مربی اور ان کے تمام غلام دن روز کوشاں بھی ہیں۔ قابل قبول وہی اسلامی تصوف، وہی تصوف ہے جس کو ہم اسلامی تصوف بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر میں اپنے الفاظ میں مختصر طور پہ عرض کروں کہ وہ باتیں جو ہمیں اپنے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ان کی تاکید فرمائی ہے، ان کی ہدایت فرمائی ہے، اس کی پیروی، ان پہ عمل کرنا، اور میں عرض کروں کہ ان باتوں میں کچھ باتوں کا تعلق، کچھ اعمال کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے، اور کچھ اعمال کا تعلق انسان کے باطن سے ہوتا ہے۔ یعنی
हिर्स न हो, बुग़्ज़ न हो, हसद न हो, तकब्बुर न हो, किसी के लिए बदनीयती न हो, बदगुमानी न हो। ये एक ऐसी चीज़ें हैं, ताकीद तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अपनी नीयतों को दुरुस्त करो। तो मैं अर्ज़ करूँ, खिलाफ़े पैगंबर कसे रह गुज़ीद, हरगिज़ ब मंजिल नखाहद रसीद। हमारी निजात, हमारी तरक्की और हमारे मंजिल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत। जितने भी बुजुर्गाने दीन आए हैं उन सब की मशन यही है कि इंसान ज़ात के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की इताअत हो। तो मैं ज़्यादा तवील नहीं जाना चाहता, मैं अर्ज़ सिर्फ इतना करना चाहता हूँ कि ये हिकायत जो मौलाना रूमी ने फरमाई है, इसमें से दो बातें वाज़ेह होती हैं। एक ये कि मुर्शिद क्यों ज़रूरी है, मुर्शिद के लेने का फ़ायदा क्या है, और अगर हम किसी मुर्शिद के पैरोकार हैं तो क्यों हैं, और उनके सोहबत से हमें क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ हमें लेना है और क्या कुछ वो हमें देते हैं। यही बातें इस हिकायत से वाज़ेह होती हैं। तो आपने फरमाया कि एक मर्तबा अहले चीन और अहले रोम, उनके जो माहिरीन थे नक्शो निगार के, इंजीनियर्स थे, नक्शो निगार के माहिर थे, उनका आपस में मुकाबला हुआ। चीनियों ने कहा कि हम काबिल हैं, रूमियों ने कहा कि हम काबिल हैं। बादशाह ने उनका आपस में मुकाबला करवाया। चीनियों ने कहा कि हमें कोई एक मकान दिया जाए जिसमें हम अपना जो कुछ फन दिखाना है हम उसी में दिखाएंगे, लेकिन उसको पर्दे से ढांप दिया जाए ताकि हमारी मेहनत का कोई नकल न कर सके। रोमियों ने कहा कि बिल्कुल उसी के सामने जो कमरा आप उनको दे रहे हैं, बिल्कुल उसी के सामने हमें भी इसी तरह का एक कमरा दिया जाए, हम भी उसमें अपनी मेहनत करेंगे, अपना फन दिखाएंगे, फिर फैसला बादशाह के ऊपर होगा कि किसको वो इनाम देते हैं। मौलाना फरमाते हैं कि चीनियों ने बहुत सारी मेहनत की, बहुत से बेहतर नक्शो निगार बनाए। रूमियों ने यह किया कि बजाय नक्शो निगार बनाने के जो मकान उनको मिला था उसकी बहुत सफाई की और इतना उसको साफ किया कि वो एक शीशे की तरह, एक आईने की तरह बन गया। जब बादशाह आया, दरमियान से पर्दा उठाया गया तो वही नक्शो निगार जो चीनियों ने बनाए थे, वही नक्शो निगार रूमियों के उस मकान में भी नजर आने लगे, लेकिन उनसे भी बेहतर, और मुकाबला रूमियों के हक में हो गया, फैसला रूमियों के हक में हो गया। तो इसी बात को मौलाना रूमी अलैहि रहमत ने जो बयान फरमाया है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुख्तसर से मुख्तसर दो चार अशार अर्ज करके और मैं दुआ ले लूँ। आप फरमाते हैं, चीनिया गुफे तंदमान काशतर, चीनिया गुफ तंदमान काशतर, रूमिया गुफ तंद मारा कर फर, रूमिया गुफ तंद मारा कर फर,
چینیوں نے کہا کہ ہم بہت ماہر ہیں، رومیوں نے کہا کہ نہیں ہم بہت ماہر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اہل چین و روم چوں حاضر شدن، اہل چین و روم چوں حاضر شدن، رومیاں در علم واقف تر بودن، رومیاں در علم واقف تر بودن۔ جب چین اور روم والے دونوں حاضر ہوئے تو رومی ان سے مہارت میں زیادہ قابل تھے۔ انہوں نے ان کو ایک گھر دیا گیا، اس میں بہت نقش و نگار بنایا، اور رومیوں نے جو ان کو کمرہ دیا گیا اس کی بہت صفائی کی اور اس کو اتنا صاف بنایا کہ وہ آئینے کی طرح ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں شہد رامد دید آجا نقشہا، شہد رامد دید آجا نقشہا، میر بودا عقل راو فہم را، میر بودا عقل راو فہم را۔ بادشاہ آیا اور اس نے چینیوں کا کام جو دیکھا تو بہت بہتر کام تھا، لیکن بعد ازاں آمد بسوئے رومیاں، بعد ازاں آمد بسوئے رومیاں، پر درا برے داشت رومی ازمیاں، پر درا برے داشت رومی ازمیاں۔ بادشاہ وہ چینیوں کا نقش و نگار دیکھ کر جب رومیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اتنا کیا کہ جو درمیان میں پردہ تھا اس کو ہٹا لیا۔ اب کیا بادشاہ دیکھتا ہے؟ آنچ آنجا دید اینجا بہ نمود، آنچ آنجا دید اینجا بہ نمود، دید راز دید خانہ میر بود، دید راز دید خانہ میر بود۔ بادشاہ تو حیران ہو گیا کہ وہی نقش و نگار جو اس کمرے میں تھے، ان کی جگہ میں تھے، یہاں وہی نقش و نگار اتنی بہتر انداز میں نظر آ رہے تھے کہ ان کی آنکھیں نکل رہی تھی، یعنی آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اب مولانا رومی علیہ الرحمت اس حکایت سے جو ہمیں نصیحت فرمانا چاہتے ہیں، جو اس کا مقصد اور مطلب بتانا چاہتے ہیں، جو ہمیں ہدایت دینا چاہتے ہیں، اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں رومیاں صوفیانندے پسر، رومیاں صوفیانندے پسر، بیز تکرارو کتابو بے ہنر، بیز تکرارو کتابو بے ہنر۔ آپ فرماتے ہیں کہ رومیوں کی جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں، ان کی مثل، ان کی مثال
ان رومیوں کی طرح ہے کہ وہ کوئی کتاب نہیں پڑھاتے، کوئی تکرار نہیں کرتے، کوئی آپس میں جھگڑا نہیں کرتے، کوئی مناظرہ نہیں کرتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ لیک سائیکل کرد انداں سینہا، لیک سائیکل کرد انداں سینہا، پاکزازو حرص و بخلو کی نہا، پاکزازو حرص و بخلو کی نہا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن صوفیاء کرام اپنی اس توجہ سے اور نظر باطن سے، اپنی شفقت سے انسان کے سینے کی ایسی صفائی کرتے ہیں، ایسی صفائی فرماتے ہیں، ان کے اندر کو ایسا صاف بناتے ہیں کہ ان کے اندر کے جتنے عیوب ہیں، حرص ہے، بخل ہے، کینہ ہے، جتنے بھی اندر کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ان اللہ والوں کی نظر سے اور ان کی شفقت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔